علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ سوال یہ کہ وضو کے بعد اعضاء کو تولیے کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ خشک کرنا یہ کیا مکروہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کر لینے کے بعد اپنے اعضاء کو تولیے کے ساتھ یا کسی اور کپڑے کے ساتھ خشک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی تھا کہ آپ بھی وضو کر لینے کے بعد اپنے اعضاء کو کسی کپڑے کے ساتھ ضرور جو خشک فرمایا کرتے تھے۔ سنن ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کپڑے کے ایک ٹکڑا تھا جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد اعضائے وضو کو پونچھا کرتے تھے، صاف کرتے تھے یا ان کو خشک کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو کپڑے کے کنارے سے اپنے اعضاء کو خشک کر لیتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک ہے، عمل مبارک ہے کہ وضو کر لینے کے بعد بندہ اعضاء کو کپڑے کے ساتھ خشک کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عوام الناس کے اندر بات پائی جاتی ہے کہ اعضائے وضو کو خشک نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدھے بازو والی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ گرمیوں میں عمومی طور پر لوگ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں، تو اگر کوئی انسان ایسی شرٹ پہنے کہ جو جہاں تک ہو، اس کے بازو اور آگے والا حصہ جسم کا ننگا ہو، تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایسی شرٹ پہننا یا ایسی قمیض پہننا جس کے بازو آدھے ہوں اور نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ نماز مکمل طور پر جو وہ ادا نہیں ہوتی، لباس وہی ہونا چاہیے جو مکمل طور پر یہاں آتا ہو، تو پھر انسان کی نماز اور بندگی قرات کے بغیر مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی شارٹ سی آپ نے شرٹ پہنی ہے یا کوئی قمیض پہنی ہے جو خلل انداز ہو یا جو نماز کے مناسب نہ ہو، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، آپ وضو کر سکتے ہیں کوئی اس طرح کی شرٹ پہن کر جو آپ بازو، تو وہ آسانی اس میں زیادہ ہے کہ انسان کو اپنے کپڑے کو پیچھے جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا اور آسانی کے ساتھ انسان وضو کر لے گا، تو اس طرح اس کا وضو بغیر قرات کے ہو جائے گا، لیکن نماز بالقرات اس کی ہوگی۔ لہٰذا ایسے کپڑوں کے پہننے سے انسان کو دوران نماز اور عمومی حالت میں بھی بچنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کہ کیا کسی انسان کو محض شک پڑا ہو کہ جسم کے اوپر کوئی زخم تھا، کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے خون نکل کے بہہ گیا، یا کسی انسان کو شک پڑے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا ہوا کے خروج کا شک پڑ جائے، تو کیا صرف شک سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ صرف شک سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو قائم و دائم رہتا ہے۔ انسان اس کے ساتھ بندگی، عبادت، نماز اور دیگر عبادات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس شک والی وضو کی ٹوٹنے کی وجہ سے اگر دوبارہ وضو کر لے، تو یہ اس کے لیے افضل اور بہترین طریقہ ہے کہ وہ چلو اپنا شک بھی بالکل ختم کر لے۔ لیکن ایک شیطان، آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاک ایک شیطان کرام والہان ہے جو وضو کے بارے میں شک ڈالتا رہتا ہے، تو جب ایسا کوئی شک پڑے تو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ یعنی جب تک یقین کامل نہ ہو اتنی دیر تک محض شک کی بنیاد پہ کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو اس کا برقرار رہتا ہے۔